بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان جاری ہے ایک بادشاہ کا قصہ جس کا نام ہے فرعون۔ قرآن کریم کے مختلف واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اور مختلف بادشاہوں کے قصے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اب تک کا خلاصہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو پے در پہ وارننگ دی کہ باز آ جاؤ، باز نہ آیا، خدا کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوئیں۔ کیا ہوا؟ ہر طرف مصر میں اندھیرا چھا گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، کھپ اندھیرا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے ایسا اندھیرا۔ فرعون گھبرا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہی دعا کرنے پر حالات بہتر ہو گئے۔ فرعون نے کہا تھا حالات بہتر ہو جائیں، یہ نشانیاں ختم ہو جائیں، عذاب نما نشانی ٹل جائے، جو آپ کہیں گے میں کر لوں گا۔ ایک آیت کا ترجمہ سنیے، کہا اے موسیٰ علیہ السلام، فرعون کہہ رہا ہے ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لائیں گے، ہم بنی اسرائیل کو رہا کر دیں گے۔ یہ فرعون نے کمٹمنٹ کی تھی۔ داستان آگے بڑھتی ہے۔ فرعون نے کہا تھا حالات بہتر ہو جائیں گے، عذاب نما نشانیاں ٹل جائے، آپ جو کہیں گے میں وہ کر لوں گا۔ نشانی ٹل گئی، اندھیرا ختم ہوا، اجالا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام انتظار کرنے لگے کہ اب کب فرعون اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، کب بنی اسرائیل کو آزادی ملتی ہے۔ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ ادھر یہ انتظار تھا، ادھر دربار میں فرعون تھا، ادھر دربار میں بات چیت چل رہی تھی، سازشیں ہو رہی تھی، مشورے ہو رہے تھے۔ کیا مشورے ہو رہے تھے؟ کہ کیسے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے؟ نہیں، مشورے ہو رہے تھے کیسے اپنے وعدے کو توڑنا ہے، کیسے موسیٰ علیہ السلام سے نجات پانی ہے۔ بس پیغام بھجوا دیا گیا، بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے پورا مصر معاشی طور پر تباہ ہو جائے گا، ہمارا اکانومک سسٹم تباہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے، ہمارے سارے کام وہ کرتے ہیں، اگر انہیں آزاد کر دیا ہمارا سسٹم تباہ ہو جائے گا، اس لیے یہ مطالبہ پورا نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ابھی یہ عذاب ٹلا ہے، ابھی اندھیرے سے اجالا ہوا ہے۔ فرعون دوسری بار، یہ پہلی بار نہیں ہوا، دوسری بار فرعون اپنے بات سے مکر گیا۔ یہ مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا، کوئی اور مطالبہ ہے تو بتا دو، مال دولت چاہیے، کوئی اور مطالبہ ہے تو، یہ مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اب کیا ہوا؟ داستان آگے بڑھاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دربار فرعون میں گئے۔ عجب معاملہ ہے، سب کے ذہنوں میں ہے کہ ابھی ایک آفت ٹلی ہے، اب دونوں کھڑے ہیں۔ فرعون اور دربار والوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا اے وعدہ خلاف لوگوں، اے وعدہ خلاف لوگوں، تم نے وعدہ کیا اور مکر گئے۔ اب سنو، اب اگلی بات سنو۔ اب موسیٰ علیہ السلام ایک نئی بات کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے بارشیں تو بہت دیکھی ہوں گی، لیکن اب میرا رب اب جیسی بارش برسائے گا تمہاری 7 نسلوں میں سے کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے کہا تھا ایسا اندھیرا ہوگا، خلاصہ ایسا اندھیرا ہوگا جو پہلے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ اندھیرا تو پہلے بھی دیکھا ہوگا، یہ اندھیرا پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ اب کہہ رہے ہیں بارش تو پہلے بھی دیکھی ہوگی، ایسی بارش ہوگی جو پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی، ایسی بارش ہوگی جس کے بارے میں پہلے کبھی نہ سنا ہوگا، ایسی بارش ہوگی قیامت تک لوگ اس بارش کو اپنے ذہن سے مٹا نہ سکیں گے۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، دربار فرعون سے لوٹ گئے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، فرعون کے دربار سے لوٹ گئے، ساتھ ہی اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو حکم دیا کوئی بنی اسرائیلی اب کھلے آسمان تلے نہ رہے۔ بنی اسرائیلی بھی پریشان ہے، عجب منظر دیکھ رہے ہیں، چہار سو سیاہ بادلوں کی گھٹائیں آنا شروع ہوئی۔ گویا دن کے موقع پر انتہائی بھیانک گرج اور بجلی کی شدید ترین لپٹ امٹ کر شہر کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی۔ دن کے وقت اندھیرا کیسا ہوتا ہے اس شہر کے لوگوں نے دیکھا ہے، دنیا کے بہت سارے شہر کے لوگوں نے دیکھا ہوگا، جب سورج گرہن آتا ہے، کبھی اگر مکمل یا بڑا سورج گرہن ہو جائے، ابھی پھر کچھ دنوں میں ہے غالباً، تو ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے دن کے وقت ایک دم مکمل اندھیرا ہو گیا تھا، پھر دوبارہ دن ہو گیا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ عذاب ہے ایسا، میں صرف آپ کے ذہن میں تاکہ منظر آئے۔ بجلی کی شدید ترین لپٹ امٹ کر مصر کے شہروں کی طرف بڑھنے لگی، بارش شروع ہو گئی۔ مصر والوں نے بارشیں پہلے بھی بہت دیکھی ہیں، فرعون نے بارشیں پہلے بھی بہت دیکھی ہیں، اس بارش میں اور ان بارشوں میں فرق ہے۔
یہ بارش موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے بعد شروع ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تو اور بھی کچھ کہا تھا. یہ بھی کہا تھا کہ بارش غیر معمولی ہوگی. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا عجب معاملہ ہوا. بارش کے ساتھ اولے پڑنا شروع ہو گئے. منظر کو مزید ہیبت ناک بنا دیا اس ساری کی ساری صورتحال نے کہ جب تیز بارش کے ساتھ اولے پڑنا شروع ہو گئے. اب کیا ہوا؟ ان اولوں کے ساتھ آگ کے جہاں آگ برسنا شروع ہو گئی. جہاں آگ پڑ جاتی مصریوں کے ہرے بھرے سرسبز و شاداب کھیت میدان جنگلات ہر جگہ آگ اپنے ڈیرے برسانے لگی. آگ برس رہی ہے مصر میں. اب مصر میں تو کوہرام ہے ہی, لیکن فرعون کے دربار میں عجب عالم ہے. فرعون کے دربار میں اس سے زیادہ کوہرام ہے. ہر کارے دوڑائے گئے. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا. ہارون علیہ السلام سے کہا گیا خدا را آئیے. ان کی منتیں کی گئی, خدا کے واسطے اس آگ کی بارش کو روک دیجئے ورنہ یہ آگ تو ہر زندہ مردہ کو بھسم کر دے گی. ہم آپ کے خدا سے نہیں لڑ سکتے, ہمیں معافی دلا دیجئے. شہر میں یہ منظر جاری ہے, دربار میں یہ مکالمہ ہو رہا ہے, اور فرعون یہ پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہا. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی جس کا مفہوم یہی تھا, آپ ہمیں معافی دلا دیجئے, جو کہیں گے مان لیں گے. کیا موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایسا کیا؟ جواب جی ہاں. موسیٰ علیہ السلام نے وہی کھڑے کھڑے دعا کی. اللہ کا نبی اللہ سے دعا کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی. آسمان سے برسنے والی آگ کی بارش کم ہونا شروع ہوئی, تھم گئی. مصر ایک مرتبہ پھر برباد ہونے سے بچ گیا. مصر برباد ہونے سے بچ گیا. اب کرے گا فرعون اپنا وعدہ پورا, کیونکہ اب تو یہ ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ساری صورتحال دیکھ چکا ہے. اب یہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. اب تو یہ زندہ جلنے سے بچ چکا ہے. اب تو یہ اس کا پورا شہر, اس کا ملک, اس کی بستی, اس کی رعایت, اس کی رعایا زندہ جلنے سے بچ گئی ہے. کیا کیا فرعون نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے, ہارون علیہ السلام نے یہ دیکھا اور یہ سنا. کیا ان کو سننے کو ملا؟ سننے کو یہ ملا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کہہ رہا ہے. یہی فرعون جو ابھی کیا کہہ رہا تھا, اب کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا آخری جادو تھا, جو ہونا تھا ہو چکا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی فرعون نے ایک مرتبہ پھر ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا. یہ پھر اپنی بات سے مکر گیا. اب یہ کہہ رہا ہے اپنے لوگوں کو کہ یہ ایک جادو تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا, یہ آخری جادو تھا, ختم ہو گیا, اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ عجب کیریکٹر ہے یہ فرعون, یہ عجب ڈھٹائی کا عالم ہے جو ساری باتیں جانتا بھی ہے. بھائی اگر نہ جان, اس کے بارے میں تو یقین سے کہہ سکتے ہیں نا کہ دل سے جانتا ہے کیا حق ہے کیا نہیں ہے. چونکہ اگر نہ جانتا ہوتا تو نہ کہتا نا موسیٰ علیہ السلام سے. بار بار موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کر رہا ہے اور نشانیاں ٹل رہی ہیں اور پھر مکر رہا ہے. اس کے لیے کتنی جرت کی ضرورت ہے. فرعون نے کہا یہ موسیٰ کا آخری جادو تھا, علیہ السلام آخری جادو تھا, اب جو ہونا تھا ہو چکا. اب کیا ہوا؟ یہ فرعون کی بھول تھی, یہ فرعون کی غلطی تھی. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصر پر ایک نئی نشانی, ایک نئی عذاب نما نشانی آنا شروع. وہ کیا؟ ایک مرتبہ پھر مصر میں دن کے وقت اندھیرا چھانا شروع ہوا. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کیا کوئی نئی صورتحال ہے؟ اندھیرا تو پہلے بھی آیا تھا, کیا یہ وہ اندھیرا ہے؟ نہیں, پہلے والا اندھیرا دھوئیں کا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ اندھیرا تو پہلے بھی آیا تھا, کیا یہ وہی اندھیرا ہے؟ نہیں, وہ بارش والا آگ والا اندھیرا تھا. تو پھر یہ کیا ہوا؟ یہ کیسا اندھیرا ہے؟ یہ عجب اندھیرا ہے. یہ ایسا اندھیرا ہے, جی ہاں, یہ ایسا اندھیرا ہے جس کا موسمی تغیرات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی سورج کو کچھ نہیں ہو رہا, بادلوں کو کچھ نہیں ہو رہا, لیکن اندھیرا چھا رہا ہے. کیا مطلب؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اندھیرا نہ بادلوں کا ہے, یہ اندھیرا نہ تاریکی کا ہے. یہ اندھیرا کس چیز کا ہے؟ یہ اندھیرا ٹڈی دل کا اندھیرا ہے. آپ نے کبھی خبروں وغیرہ میں سنا ہے ٹڈی دل نے سندھ کے اتنے کھیتوں پر حملہ کر دیا, یہ کر دیا, ایک پورا ایک لشکر آتا ہے اور پورے تہس نہس کر دیتا ہے.
یہ دنیا کے ایک ملک کے، ایک شہر کے، ایک علاقے کی، ایک گلی کے، ایک کھیت میں ہوتا ہے کچھ لمحوں کے لیے، اور یہ دنیا کا ہوتا ہے، یہ کوئی اللہ کی نشانی والا معاملہ. تو اب جب اس کا یہ عالم صرف اس کی شبیہ کے لیے کہ کس طرح کا معاملہ ہوتا ہوگا، یہ دنیا کا ماحول ہے. ظاہر ہے وہ ماحول نہیں جو وہاں پر تھا، وہ تو اللہ جانے کیا ماحول تھا. یہ صرف دنیا کے ایک حصے کا یہ ماحول ہے کہ ٹڈی دل جب حملہ کرتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں حملہ کہ گویا روشنی چھپ جائے. مصر میں ایک نئی صورتحال نمودار ہو گئی. مصر میں اندھیرا ہے، اندھیرا ٹڈی دل کا اندھیرا ہے. پتہ نہیں اربوں کی تعداد میں، پتہ نہیں کھربوں کی تعداد میں ان ٹڈی دل نے مصر پر حملہ کر دیا. ہریالی چاہے جنگلوں کی ہو، ہریالی چاہے کھیتی باڑی کی ہو، ہریالی چاہے چراگاہوں کی ہو، حتیٰ کہ گھروں میں لگے پھول پودے بھی ان کے حملوں سے محفوظ نہ رہ سکی. یعنی بس ہریالی کا ہونا شرط تھا. چند لمحوں بعد وہ جگہ ایسی ہو جاتی کہ جیسے وہاں پر شاید کبھی ہریالی ہوئی ہی نہیں تھی. یہ ایسا حملہ تھا کہ مصریوں کی تاریخ میں کبھی ایسا حملہ نہیں ہوا. تو فرعون ایک سے زیادہ مرتبہ وعدہ کر کے مکر چکا ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ نشانی آ گئی، تازہ ترین نشانی ٹڈی دل کے حملے کی. اب فرعون میں کیا ہو، اب فرعون کے دربار میں کیا ہو رہا ہے؟ باہر شہر میں یہ صورتحال ہے، دربار کا کیا منظر ہے. فرعون اور اس کے درباری اسی بحث میں مبتلا تھے کہ یہ ٹڈیوں کا حملہ عام ٹڈی دل حملہ ہے یا یہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہم نے معاملہ کیا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. کاشتکار، دیہاتی، جنگل، چراگاہوں والے ابھی سب اس تباہی کا ماتم کرنے میں مصروف تھے کہ مصر میں ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی. اب کیا ہوا؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ.